السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہری اور آپ کہہ سکتے ہیں قدیم کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہانی ہے انسانیت کے پہلے بڑے روحانی بحران کی، وہ وقت جب انسان پہلی بار اپنے ایک خالق کو بھول بیٹھا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیسے خالص توحید کی جگہ شرک نے لے لی، اور پھر اس گہری تاریکی کو دور کرنے کے لیے کون آیا؟ ہم اسی عظیم پیغمبر کی کہانی کو جانیں گے۔ اچھا، تو آج کی اس گفتگو کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ ہم حضرت آدم کے بعد آنے والے پہلے نبیوں سے بات شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ بت پرستی کیسے پھیلی، حضرت نوح کے 950 سالہ مشن پر نظر ڈالیں گے، پھر عظیم طوفان کا ذکر ہوگا، اور آخر میں انسانیت کے ایک نئے آغاز کی کہانی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے بیچ میں سوچئے تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے، ایک لمبا عرصہ، اور اس پورے دور میں حضرت شیس اور پھر حضرت ادریس جیسے پیغمبروں نے توحید کے پیغام کو، یعنی ایک خدا کی عبادت کو زندہ رکھا۔ خاص طور پر حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا مقام تو اتنا بلند تھا کہ روایت کے مطابق اللہ نے انہیں زندہ ہی چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، جب ملک الموت کو ان کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا تو وہ خود حیران رہ گئے، کیونکہ ان کی روح قبض کرنے کی جگہ وہی چوتھا آسمان لکھی ہوئی تھی۔ لیکن اسی دور میں جب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ایک اور قوت بھی کام کر رہی تھی، ابلیس، اور اس نے لوگوں کو راستے سے بھٹکانے کے لیے ایک بہت ہی صبر آزما اور طویل مدتی منصوبہ شروع کیا۔ اب یہ منصوبہ تھا کیا؟ یہ کوئی اچانک حملہ نہیں تھا، یہ بہت ہوشیاری سے کئی نسلوں پر پھیلا ہوا ایک منصوبہ تھا۔ ابلیس نے انسانوں کو قدم بقدم گمراہ کیا۔ پہلا قدم بس اتنا کہ اپنے نیک بزرگوں کو یاد رکھو، ان کی عزت کرو، پھر آہستہ آہستہ ان کی یادگاریں بنوائیں، پھر ان کے مجسمے، اور آخرکار جب نسلیں گزر گئیں اور اصل بات سب بھول گئے تو انہی مجسموں کی پوجا شروع ہو گئی۔ دیکھا کتنا سٹل پلان تھا۔ اور یہی بات اس گمراہی کو سب سے زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ یہ بت کسی اجنبی کے تو تھے نہیں، یہ تو انہی نیک لوگوں کے نام پر تھے جن سے لوگ محبت کرتے تھے، جن کا احترام کرتے تھے۔ 5 بڑے بتوں کے نام بھی ملتے ہیں: ودان، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ تو جب اپنے ہی بزرگوں کے نام شامل ہوں تو دھوکہ کھانا کتنا آسان ہو جاتا ہے نا؟ اب جب شرک اور بت پرستی اتنی پھیل گئی تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنا پہلا عظیم رسول بھیجا۔ رسول یعنی وہ پیغمبر جو ایک نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور ان کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ اور حضرت نوح کا مشن، اس کی مدت کے بارے میں ذرا سوچئے۔ 1-2 سال نہیں، 10-20 سال بھی نہیں، پورے 950 سال، 950 سال تک وہ ایک ہی پیغام دیتے رہے۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ لیکن اتنے لمبے عرصے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ شدید ترین مزاحمت۔ حضرت نوح کہتے رہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میری بات مانو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جواب میں لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، خود کو کپڑوں میں لپیٹ لیتے تاکہ ان کی آواز نہ سنے، اور الٹا ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ تو دیوانے ہو گئے۔ ان کی دلیل کیا تھی؟ وہ کہتے تھے، ارے بھائی، ایک خدا پوری کائنات کے معاملات کیسے سنبھال سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو اپنے ان 5 خداؤں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ ان کے لیے اپنے آباء و اجداد کا طریقہ ہی سب سے بڑی دلیل تھی، اور توحید کی بات وہ ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ تو جب صدیاں گزر گئیں اور کوئی امید باقی نہ رہی، تب حضرت نوح نے آخرکار اللہ سے دعا کی، اور پھر ایک ایسا خدائی حکم آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ حکم تھا ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا، 3 منزلہ جہاز، سب سے نچلی منزل جانوروں کے لیے، بیچ والی انسانوں یعنی مومنین کے لیے، اور سب سے اوپر پرندوں کے لیے۔ اب ذرا تصور کریں، خشک زمین پر جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، وہاں ایک بہت بڑی کشتی بن رہی ہے۔ کافروں کو تو مذاق اڑانے کا ایک اور موقع مل گیا۔ اور پھر وہ نشانی ظاہر ہوئی جس کا انتظار تھا، ایک تندور، ایک کلے اوون جس سے اچانک پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور بس پھر آسمان سے بھی موسلادھار بارش اور زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے، ہر طرف پانی ہی پانی۔
پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی تھی، اور اس وقت حضرت نوح نے اپنے ہی بیٹے کو، جو ایمان نہیں لایا تھا، پکارا، اس سے التجا کی کہ کشتی میں آ جاؤ۔ لیکن بیٹے کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں، پہاڑ کی اونچائی پر تھا۔ اور پھر باپ اور بیٹے کے درمیان ایک بہت بڑی لہر آئی اور بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا منظر ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا سبق بھی سکھاتا ہے کہ نجات کا تعلق خون کے رشتے سے نہیں بلکہ ایمان سے ہوتا ہے۔ تقریباً 150 دن تک کشتی پانی پر رہی، پھر آخرکار پانی کم ہونا شروع ہوا، طوفان تھم گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ یہ دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک بالکل نیا آغاز تھا۔ تو اس نئی دنیا کے بانی کون تھے؟ بچنے والوں میں حضرت نوح، ان کی اہلیہ، ان کے 3 بیٹے اپنی بیویوں سمیت، اور ان کے ساتھ تقریباً 80 کے قریب مومنین کا ایک بہت چھوٹا سا گروہ تھا، اور ہاں، ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا بھی۔ اور اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی سیکنڈ ایڈم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ روایت کے مطابق طوفان کے بعد کی تمام انسانیت انہی کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کی نسل سے آگے بڑھی۔ عرب، رومی، بربر، ترک، یہ سب انہی کی اولاد سمجھے جاتے ہیں۔ تو انسانیت کو ایک صاف سلیٹ مل گئی، ایک بالکل نئی شروعات۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس بار انسان اپنی غلطی سے سبق سیکھے گا یا تاریخ خود کو دہرائے گی؟ ایمان، فراموشی اور پھر خدائی یاد دہانیوں کا یہ سلسلہ آگے کہاں تک جائے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔